ابن عربی کو سمجھنے کی ایک کنجی ہے، مطلب وہ جیسے کوئی بہت ہی بڑا خزانہ ہو تو تالا تو اس پہ ایک ہی ہوتا ہے نا، تو اس تالے کی کنجی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنزیہ اور تشبیہ کے آرڈر کو سمجھتے ہوں۔ یہ آرڈر شعور بھی ہے اور وجود بھی ہے۔ تنزیہ اور تشبیہ کو اگر آپ ابن عربی کے پیراڈائم میں سمجھ لیں تو پھر ابن عربی کی بعض عبارتیں لغوی طور پر یا فہم کی روٹین سے باہر تو ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس کے جوہر کو، اس کے جو سبسٹنس اصلی ہے اسے پا لیں گے۔ اور ابن عربی کا مقصود بھی یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں کو مفہوم بننے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ وہ ان معارف کو احوال بنائیں، کنڈیشنرز بنائیں، اور ہمارے لیے ایک ری اینٹیفیکیشن کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ ہم نے سمجھا، میرا خیال ہے کہ سارے عالم اسلام میں زیادہ ہم نے سمجھا، باقی لوگوں نے شرحیں وغیرہ جو لکھی ہیں وہ فلسفہ بنایا ہے اسے، ہم نے اس کو باقاعدہ قرب حق کا ایک عملی اور ذوقی اور شعوری ذریعہ بنانے میں کامیابی حاصل کر کے دکھائی۔ تو مطلب ہمارے یہاں اللہ سے تعلق کے تمام حقوق جو ہمارے ذمے ہیں، وہ جتنی جامعیت، صداقت، اخلاص اور قلبی تسکین کے ساتھ ابن عربی سے حاصل ہوئی، اور اس کو حاصل کرنے کے نتیجے میں اس کے جو جس طرح ری مینیفیسٹ کیا گیا وہ بہت ہی بڑی روایت ہے۔ تو ہم نے ان کو مطلب وجودی قوت بنانے میں زیادہ دلچسپی لی فلسفہ بنانے کے مقابلے میں۔ تو جب بھی آپ ابن عربی کا اثر اس خطے پر دیکھنا چاہیں تو اس سے شاید زیادہ مدد نہ ملے کہ دیکھو ابن عربی کی باتوں کو انہوں نے کھول دیا، یعنی فلاسفیکلی کھول دیا۔ وہ بھی ہیں ہمارے یہاں لوگ، شاہ محب اللہ الہ آبادی ہیں، وہ مجھے فخر ہے کہ وہ میرے ہم وطن ہیں، تو اور بھی ہیں لوگ، لیکن یہ کہ وہ مختصر سا کام ہے۔ ہمارے یہاں ابن عربی کی روایت عملی ہے اور قلبی ہے، روحانی ہے۔ تو کیونکہ ہمیں ذہنی تفصیلات کی ہمارے اجتماعی لاشعور میں راسخ آئیڈیاز کی زندہ موجودگی کی وجہ سے ضرورت نہیں تھی،